چنانچہ انہوں نے اللہ کی بے عزتی کیسے کی، اللہ کا درجہ کیسے گھٹایا؟ انہوں نے لوگوں میں سے، انسانوں میں سے جو بادشاہ ہیں اور عظیم لوگ ہیں، بڑے بڑے لوگ دنیا کے اندر، اللہ کو ان سے تشبیہ دے دی۔ بڑی شان سے کہتے ہیں کہ بادشاہ کے پاس جانے کے لیے وزیر کا وسیلہ، ملکہ یا شہزادے کا وسیلہ لگتا ہے، ہاں بینک اپنے فیکٹری یا کمپنی کے مالک کے پاس جانے کے لیے جو ہے مینیجر یا اس کے کاریہ کرتاؤں کا وسیلہ لگتا ہے۔ اللہ کے پاس ڈائریکٹ جائیں گے؟ ہاں، اللہ کے پاس ڈائریکٹ جائیں گے، اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ فیکٹری کے مالک کی طرح نہیں ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ دنیا کے بادشاہ کی طرح نہیں ہے کہ اس کو اپنی سلطنت چلانے کے لیے وزیروں کا محتاج ہونا پڑتا ہے۔ دنیا کے بادشاہوں کو اس کے سپاہی بغاوت کر دے تو اس کی حکومت کا تختہ الٹ جاتا ہے، ہاں، ملکہ شہزادہ روٹ جائے تو اس کو منانے کے لیے دقت پیش آتی ہے نا؟ یہ باتیں کیا اللہ کے لیے یہ چیزیں ہیں؟ کوئی وزیر یا دنیا کے سارے فرشتے، موجودات کے سارے فرشتے، سارے نیک صالحین اللہ رب العالمین کے خلاف کوئی بغاوت کر سکتا ہے؟ اور اگر کر دے بالفرض، جو نہیں ہو سکتی، لیکن اگر فرض کرو کوئی کر دے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا کوئی کچھ بگاڑ سکتا ہے؟ اس کی سلطنت اور اس کی بادشاہت میں کوئی کمی ہو جائے گی؟ یہ حدیث قدسی ہے مسلم شریف کی۔ امام احمد بن حنبل جس حدیث کے بارے میں کہتے تھے کہ اہل شام کی سب سے بہترین حدیث، لمبی حدیث، جس میں اللہ تعالیٰ نے شروع سے کہا یا عبادی یا عبادی ہے، اے میرے بندو، میں نے ظلم کو اپنے اوپر حرام کیا ہے اور تمہارے درمیان بھی حرام کیا، لہذا ظلم نہ کرو، اور پھر اے میرے بندو کر کے خطاب کیا۔ تو اسی میں ہے کہ اے میرے بندو، تم میں کہ اول آخر انسان اور جن سب لوگ اگر دنیا کے سب سے بہترین متقی پرہیزگار انسان کے جیسے ہو جائیں، ان کے دل کے برابر، تو یہ چیز میری سلطنت اور ملک میں کوئی زیادتی نہیں کرے گی۔ یا عبادی لو ان اولکم وانسکم وجنکم کانوا علی افجر قلب رجل واحد منکم علی قلب افجر رجل واحد منکم ما نقص ذلک مما عندی او من ملکی شیئا او کما قال، کہ اے میرے بندو، تم میں کا اول آخر انسان جنات دنیا کے سب سے برے انسان کے دل پر ہو جائیں، ساری کائنات اول سے آخر جن اور ان سب مل کر دنیا کے سب سے برے انسان کی طرح بن جائیں، تو اس سے میری سلطنت میں، اللہ کی کائنات میں، اللہ کی سلطنت میں کوئی کمی واقع نہیں ہوگی، کوئی کچھ بگاڑ نہیں پائے گا۔ تو دنیا کے بادشاہ اور اللہ کی جو بادشاہوں کا بادشاہ، حقیقی بادشاہ ہے الملک، مالک الملک، کیا دونوں ایک جیسے ہیں؟ آپ ایک جیسا سمجھ رہے ہو؟ یہ بات کہہ کے آپ اللہ کو دنیا کے بادشاہوں سے تشبیہ دے رہے ہو، جبکہ یہ محتاج ہیں۔ پھر اس کے علاوہ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو بادشاہ اور دنیا کے بڑے لوگ ہیں نا، لا يدرون عن افراد رعایاہم حتی یاتی المقربون منہم والحجاب والوزراء فیذکرون حاجت فلان ومشکلۃ فلان، کہ یہ جو دنیا کے بادشاہ اور بڑے لوگ ہیں، یہ اپنی رعایا کے افراد کے بارے میں حقائق یا تفصیلات جانتے نہیں ہیں کہ ہماری رعایا میں سے کس فرد کی کیا ضرورت ہے، ان کو نہیں پتا۔ ہاں، یہاں تک کہ بادشاہ کے قریبی درباری اور دربان، حجاب، وزراء آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ فلاں کی یہ حاجت ہے، بادشاہ سلامت، آپ کی سلطنت میں ایک انسان ایسا ہے، فلاں آدمی ہے، وہ یہ ہے، اس کی یہ ضرورت ہے، اس کی یہ مشکل ہے۔ ہاں، جب یہ مقربین حجاب اس کو بتاتے ہیں تو بادشاہ اور عظیم شخصیات، بادشاہوں کی طرف سے اس فلاں شخص کے تعلق سے کوئی فرمان جاری ہوتا ہے کہ اس کے ساتھ ایسا ایسا کیا جائے، اس کی ضرورت پوری کرنے کا کچھ انتظام کیا جائے، وہ بھی شاید پوری نہیں کر پاتے، تھوڑا موڑا مدد کر پاتے ہیں۔ کہہ رہے ہیں فَالَّذِي مَا كَانُوا يَعْرِفُونَ عَنْهُ شَيْئًا، کیوں؟ وہ معاملہ اس لیے کرتے ہیں کہ وہ وزراء اور عظماء یا دربان جو آگے بتا رہے ہیں کہ فلاں فلاں ایسا ایسا ہے، ان کے بتانے سے پہلے بادشاہ کو ان کے حاجتوں کے بارے میں، تکالیف کے بارے میں کچھ معلوم نہیں ہوتا۔ حتی ذکرہ لہم الحجاب والوزراء، یہاں تک کہ یہ دربان، وزراء اور مقربین اس کو بتاتے ہیں بادشاہ کو، تو اس وقت اس کی حاجت پوری کی جاتی ہے۔ تو یہ دنیا کے بادشاہوں اور عظیم لوگوں کا یہ معاملہ ہے۔ تو اب یہ لوگ جو اللہ کے بزرگوں کو واسطہ بنا کے اللہ کے بیچ میں ڈال رہے ہیں، اپنے اور اللہ کے بیچ میں، وہ اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ برا گمان کر رہے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ بھی ڈائریکٹ ان کی دعا نہیں سن سکتا، نہ ان کی مطالبوں کو پورا کر سکتا ہے، اور نہ ان کی حاجتوں مرادوں کو پورا کر سکتا ہے، مگر نیک لوگوں کے واسطے سے۔ اللہ کو پتہ ہی نہیں ہے کہ آپ کے گھر میں فاقہ ہو رہا ہے، فلاں کے گھر میں بیمار ہے، فلاں جو ہے قرض کے بوجھ کے نیچے ڈوبا ہوا ہے، فلاں اپاہج ہے، فلاں کی یہ حاجت ہے اور یہ مراد ہے، یہ مشکل میں پڑا ہوا ہے۔
اللہ کو نہیں معلوم ہے یہ نیک اور صالح لوگ جو قبروں میں یہ بتائیں گے کہ اب اللہ رب العالمین تیرا فلاں بندہ فلاں حاجت کا شکار ہے، اس کی حاجت پوری کر دے، واسطہ بن کے یہ بتائیں گے، اللہ کو نہیں پتا۔ پھر کس بنیاد پہ آپ دنیا کے بادشاہوں کی طرح اللہ کو قیاس کرتے ہو؟ یہ جو تشبیہ دیتے ہیں کہ دنیا کے بادشاہوں کے پاس اور فلاں کے پاس ڈھما کے پاس واسطے وسیلے کی ضرورت پڑتی ہے، چھت پہ جانے کے لیے جو ہے سیڑھی لگتی ہے، اس سے اوپر جانے کے لیے اس سے بڑا وسیلہ، چاند پہ جانے کے لیے جو ہے راکٹ لگتا ہے، اس کے اوپر جانے کے لیے شٹل اور کیا کیا لگتا ہے۔ تو یہ جو تشبیہات دیتے ہیں تو کیا اللہ رب العالمین کو ایسے ہی سمجھتے ہیں جیسے چھت، چاند اور دوسری چیزیں ہم سے دور ہیں؟ اللہ رب العالمین بھی دور ہے، وہ ہمیں نہیں جانتا، ہماری حاجتوں کو نہیں جانتا، وہ تو علیم بما فی الصدور ہے۔ تم اس کو پر ایمان نہیں رکھتے کیا؟ اب تک سمجھا ہی نہیں ہے اللہ کو کہ اللہ تو سینے کے بھیدوں کو جانتا ہے۔ نحن اقرب الیہ من حبل الورید قرآن کہہ رہا ہے، آپ نے سنا نہیں کیا کہ اللہ کہہ رہا ہے کہ میں انسان کی شہ رگ سے زیادہ قریب ہوں؟ پھر کس راکٹ کی ضرورت ہے اللہ کے پاس جانے کی؟ آپ دل میں، اکیلے میں، اندھیرے میں، کسی چٹان کے اندر چھپ کر اگر کوئی عمل کرتے ہو، اللہ تعالیٰ پر کوئی چیز مخفی نہیں ہوتی۔ یا بنیا انہا ان تک مثقال حبۃ من خردل فتکن فی صخرۃ یاتی بہا اللہ۔ حضرت لقمان نے اپنے بیٹے کو جو وصیت کی تھی اس میں یہ جملہ پڑھی ہے کہ بیٹے اگر ایک رائی کے دانے کے برابر بھی کوئی تمہارا گناہ ہوگا اور کسی چٹان کے اندر چھپا ہوا ہوگا، اللہ اسے بھی لانے پر قدرت رکھتا ہے۔ اللہ سے کوئی چیز مخفی ہے کیا؟ تو یہ وزیر اور فلاں بتائیں گے تو آپ کو ضرورت پیش آ رہی ہے کہ اللہ کے کو ڈائریکٹ نہیں بول سکتے، ان کو واسطہ وسیلہ بناؤ گے۔ فَيَكُونُ الْأَمْرُ كَمَا قَالَ اللَّهُ تعالیٰ، جب ایسا معاملہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اور ان کے درمیان یہ صالحین کو واسطہ بنا رہے ہیں، تو پھر معاملہ ویسا ہی یہاں کے ٹھہر جاتا ہے، ہو جاتا ہے جیسا کہ خود اللہ تعالیٰ نے مکہ کے مشرکین اور دوسرے مشرکین کے بارے میں قرآن میں نقل کیا کہ وہ یہ کہتے تھے مَا نَعْبُدُهُمْ إِلَّا لِيُقَرِّبُونَا إِلَى اللَّهِ زُلْفَىٰ، کہ ہم ان بتوں کی، معبودان باطلہ کی عبادت صرف اس لیے کرتے ہیں کہ یہ ہمیں اللہ سے قریب کر دیں گے، قربت چاہ رہے ہیں اللہ کی، ان کو واسطہ بنایا۔ ان کو اللہ نہیں مان رہے ہیں، ان کو اللہ نہیں مان رہے ہیں۔ یہ قرآن کی آیت ہے مَا نَعْبُدُهُمْ إِلَّا لِيُقَرِّبُونَا إِلَى اللَّهِ زُلْفَىٰ۔ یہ مشرکین مکہ جو کہتے تھے وہی آپ کہہ رہے ہو، قبر پوجنے والوں اور صالحین کو کی پرستش کرنے والے، ان کو پکارنے والے، چنانچہ یہ کہہ رہے ہیں فَهِيَ شُبْهَةٌ باطلہ۔ تو یہ جو انہوں نے پیش کیا کہ ہم ان کو واسطہ بناتے ہیں، ان کو اللہ نہیں مانتے، ان کو رزاق اور زندگی اور موت دینے والا نہیں جانتے، اس لیے جب ان کو واسطہ بنا کر پکار رہے ہیں کہ یہ نیک لوگ ہیں، اللہ ان کی سنے گا، ہم برے ہماری نہیں سنے گا، تو ان کا یہ شبہ باطل شبہ ہے، مشرکین مکہ اور کفار مکہ کے بالکل ہم مثل شبہ ہے۔ چنانچہ اس بنیاد پر نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ واسطوں کا اختیار کرنا اور پھر ان کو پکارنا، ان کی عبادت کرنا، یہ شرک اکبر ہے، شرک اصغر نہیں، شرک اکبر ہے اور منکر ناپسندیدہ عمل ہے۔ اس لیے کہ لا فرق بین من یعبد الاحجار، اس لیے کہ جو شخص پتھروں کو، درختوں کو، لکڑیوں کو، سورج کو، چاند کو پوجتا ہے اور دیگر مخلوقات کو، اور وہ شخص جو کسی قبر کے پاس آتا ہے اور یہ دعویٰ کرتا ہے کہ یہ قبر والا یا قبر والی، مرد ہو یا عورت، یہ اللہ کا ولی یا ولیہ ہیں، پہنچا ہوا یا پہنچی ہوئی ہیں، اور ان کو پکارتا ہے، یا اللہ کے نبیوں میں سے کسی نبی کی قبر پر آتا ہے یا ان کا نام لے کر ان کو پکارتا ہے، پھر انہیں اپنے اور اپنے رب کے درمیان واسطہ بناتا ہے اور ان سے یہ کہتے ہوئے مطالبہ کرتا ہے کہ اے فلاں میری اللہ تبارک و تعالیٰ کے جناب میں اے یہ حاجت پیش کر دے کہ اللہ تعالیٰ کی جانب سے میری یہ حاجت پوری کر دی جائے، یا یہ کہتا ہے کہ مدد یا فلاں، یا شیخ عبد القادر جیلانی المدد، یا غوث المدد، یا علی المدد، اس طرح کا کوئی جملہ کہتا ہے۔ یہاں انہوں نے کہا مدد یا فلاں، اگر وہ یہ کہتا ہے اور اس قسم کے دوسرے شرکیہ الفاظ کہتا ہے، تو جسے کہ یہ اس قسم کے الفاظ کو کہنے والا اور اس کو کرنے والا عملاً یا اس کا عقیدہ رکھنے والا جو بھی شخص ہوگا وہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک کرنے والوں میں شریک ہوگا۔ کون سا شرک؟ شرک اکبر۔ یہ پہلی بات جو قبر پرست صالحین کی پرستش کرنے والا کہتا ہے کہ نہیں میں ان کا شرک نہیں کرتا، اس کے قول کی تشریح کرتے ہوئے شیخ زید نے یہ بات کہی۔